يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناموس نبی کی خاطر ہم ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ ہے جسم و جاں کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی. سب وار کے پونجی جندڑی کی خود بدن پہ کفن سجائیں گے. گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں جلتا رہے. گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے. اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے. اس راہ میں جن کو زخم لگیں وہ پھول ہیں گویا جنت کے. انہیں ساقیے کوثر معاشر میں بھر بھر کے جام پلائیں گے. محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے. ایک جان نہیں ان پہ تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراط مستقیم کے اجالوں میں آج ہم سب کو اس نہایت علمی، ایمانی اور روحانی تقریب میں ایک اہم موضوع پر درس قرآن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت، ایک فرض اور قرض۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، ناموس رسالت کو سمجھتے ہوئے اس کے تحفظ کا فریضہ ادا کرنے اور اس سلسلہ میں جو ہم پر قرض ہے اس کو اتارنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، بحیثیت مومن ہر شخص ناموس رسالت کے سلسلہ میں جس یقین، چاشنی اور اطمینان کو محسوس کرتا ہے اسے زبان پر الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کتنا ہی عام سا مسلمان کیوں نہ ہو، جو کوئی بہت بڑا محدث مفسر نہیں، کوئی مفکر نہیں، بالکل ان پڑھ سا ایک امتی ہے، تو اس کے دل میں بھی اس مسئلہ کے لحاظ سے جو یقین ہے وہ اتنا بلند ہے کہ ہمالیہ کی چوٹیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذرہ خاکم ولے با مہر دارم دوستی، پائے کوباں تا فراز آسماں خواہم شدن۔ ایک مسلمان جو بظاہر عام سا ہے لیکن وہ اپنی اس حیثیت کو جانتا ہے اور اس پر رب ذوالجلال کا شکر گزار ہے کہ میں ایک ذرہ ہوں اور میری دوستی ایک آفتاب کے ساتھ ہے، اور وہ آفتاب اور اس کی کرن ذروں کو بلندیوں تک پہنچانے والی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اس سال کے ایک بہت بڑے حادثے کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے۔ ڈنمارک میں جو گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے اور اس کے بعد پوری اسلامی دنیا میں جو اس پر احتجاج ہوا اور رد عمل ہوا، اور پھر اس سلسلہ میں مختلف سیمینار اور اعلیٰ اداروں کے اندر بھی گفتگو ہوتی رہی اور تحقیقات جاری رہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ مسئلہ ایک اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور انٹرنیشنل افیئرز کے لحاظ سے ایک انٹرنیشنل فورم کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس وقت اس کی ضرورت پھر اس لیے ہے کہ ان بدبختوں نے پھر ایک بار عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو زخمی کیا، جب رمضان المبارک میں ہی انہوں نے پھر ان خاکوں والی فلموں کو دوبارہ چلایا، اور اس کی وجہ سے بھی ایک نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔
ہم نے چونکہ تمام تر مسلطوں سے بالا تر ہو کر اس ایمانی فریضہ کو سر انجام دینا ہے، تو اس سلسلہ میں ہمیں قرآن و سنت سے اپنا راستہ پوچھنا چاہیے اور زمانے کی ترجیحات، حکومتوں کے معاملات اور اس کے سوا اپنے داخلی بعض معاملات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کے حصول کے لیے ہمیں روح کی گہرائی سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور اسی لحاظ سے پھر اس کو آگے پہنچانا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں جو اساسی عقائد دیے ہیں ان میں سے منصب نبوت سے متعلق اہم عقیدہ تمام رسولوں پر اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں جو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت اور سیادت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں یقین ہے۔ ہماری یہ گفتگو اس لحاظ سے بھی غیر مسلم دنیا اور بالخصوص عیسائیوں اور یہودیوں کے لحاظ سے یہ قابل غور ہے کہ مسلمان کبھی بھی توہین رسالت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، جس کے دل میں بھی لذت ایمان موجود ہے اس کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا تو دفاع کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ حملہ کر جائے معاذ اللہ، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی پیغمبر کے بارے میں بھی نازیبا لفظ بولے۔ ہمیں جو قرآن و سنت نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی نبوت جلوہ گر ہوئی ہے وہاں خالق کائنات نے ہر عیب کو دور رکھا ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عیوب سے پاک فرمایا ہے اور پاک پیدا کیا ہے۔ اس واسطے عیسائیوں کو ہماری مجبوری سمجھنی چاہیے، یعنی اگر ہم یہ رویہ رکھتے ہوتے کہ ہم ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو کٹ مرتے ہوتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے ہمارے دلوں میں کوئی تقدس نہ ہوتا تو پھر یہ سوچتے کہ یہ ایک تعصب ہے اور اس کی بنیاد پر یہ لوگ چلتے ہیں، جبکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں وہ شخص بھی اتنا ہی برا لگتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ بول رہا ہو کہ جو ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی طرح اس کی ایک بدی ہے، برائی ہے، جس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے۔ ہم ان گستاخوں کو نبوت کی گستاخی کے لحاظ سے مساوی سمجھتے ہیں اور ہمارا اس شخص کے بارے میں کوئی نرم پہلو نہیں ہے، نرم گوشہ نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتا ہو ہم اس کو پناہ دینے والے ہوں یا ہم اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھنے والے ہوں۔ ہم اس کو بھی اتنا ہی بڑا مجرم سمجھتے ہیں کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو مجرم سمجھتے ہیں۔ تو پھر عیسائی دنیا کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں اس نگاہ سے سوچے کہ انہوں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو تقدس کی نگاہ سے مانا ہے، لہذا جب یہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کوئی عیب نہیں سن سکتے اور بیان نہیں کر سکتے اور مان نہیں سکتے کہ جن کی نبوتوں کا زمانہ گزر چکا ہے، تو وہ نبی کہ جن کو رب ذوالجلال نے سارے نبیوں کا نبی بنایا ہے اور ہمیشہ کی نبوت جن کو عطا فرمائی ہے، ان کے بارے میں کسی اس طرح کی نازیبا گفتگو کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لہذا مغرب کو بالخصوص اس ویو سے ہمارے اس دینی مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم منصب نبوت کے لحاظ سے بالکل اس سلسلہ میں حساس ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے محبوب علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جن کو نبوتیں عطا فرمائی ہیں اور اپنے دور کے مستقل نبی رہے ہیں،
وہ سارے کے سارے ہر عیب سے پاک ہیں، اور ان میں سے کسی کی جو گستاخی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے، اور اس کو وہ سزا دینی چاہیے جو کائنات کے سب سے بڑے مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22 کے اندر ایک قانون بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر تو ایمان رکھے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی کوئی قوم نہیں ہو سکتی میرے بندوں کے اندر جو مجھے مانے اور آخرت کے دن کو مانے۔ تو یہ اول آخرت جو ایمان کی حدود تھی ان کو بیان کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے مجھے مانے، میرے نبی علیہ السلام کو مانے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، قرآن کو مانے، اور آخرت کے دن کو مانے، باس بعد الموت کو مانے، اور اس کے ساتھ اس کا پریکٹیکل لائف میں کیا معاملہ ہو۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، رب کا کلمہ پڑھ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے دوستی ان سے کریں کہ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے ایسا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، کہ جو ایمان رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کرتا ہو، ان کے ساتھ پیار کرتا ہو، اور دوستی کی پینگیں ان کے ساتھ وہ بڑھاتا ہو، ایسا کسی لحاظ سے بھی وہ شخص وہ ایسا ایماندار نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے جو مجھے مانتا ہے اور ایمان کے تقاضے، اگرچہ وہ اللہ کی گستاخی کرنے والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے مومن میں سے کسی کا وہ باپ ہو تو یہ مومن اس باپ سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ اللہ کو ماننے کے بعد اپنے گستاخ باپ کے ساتھ جو اللہ کا گستاخ ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو یہ اس کے ساتھ پیار نہیں کرے گا، اور اگر اپنے بیٹے سے بھی پیار نہیں کرے گا۔ اگر اس کا بیٹا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے ایسا مومن نہیں ہو سکتا کہ جو مجھے مانے اور پھر اپنے اس بیٹے سے پیار کرے جو بیٹا میرا دشمن ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اور میں خود ہی مومن ہو سکے گا کہ جو ایمان کے بعد یہ تقاضے پورے کرتا ہے کہ جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمارے دربار سے تعلق نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ سے مخالفت کرتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے مومن وہ ہوگا جو اس بیٹے سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اور خواہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، مومن وہ ہوگا جو گستاخ بھائی سے بھی تعلق نہیں رکھے گا۔ اور اشی آتا ہو مومن وہ ہوگا جو اپنے گستاخ خاندان سے بھی محبت نہیں رکھے گا، یعنی جو اس کا پورا خاندان ہے۔ رب ذوالجلال نے کچھ رشتے بطور خاص بیان کیے اور پھر سمیٹ کے مضمون کو اختصار کے پیش نظر پیش کر دیا۔ اور ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دونوں محبتیں یکجا ہے، یہ ایک طرف ہے۔ اور دوسری طرف برادری کی محبت ہے، دوسری طرف باپ کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے، دوسری طرف بھائی کی محبت ہے۔ اللہ فرماتا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول علیہ السلام کی محبت کا جھنڈا ساری محبتوں پہ غالب کر دیتا ہے، بلند رکھتا ہے۔ اور ان محبتوں سے کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو اس کو راہ حق سے پیچھے ہٹا سکے۔ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اور ان کے ساتھ وہ نرم رویہ نہیں رکھ سکتا، ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ اور ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندے کو معاملات کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یوں ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کے دشمنوں سے مکمل بائیکاٹ کرنا پڑے گا، اور دشمنوں کے ساتھ کسی طرح کا محبت کا رابطہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان خاص رشتوں کا ذکر کیا۔ مطلب کیا تھا کہ جب ان قریبیوں سے پیار کرنا جائز نہیں، اجنبی ہو اور گستاخ ہو تو ان سے کیسے جائز ہوگا؟ جب مسلمان ہو پہلے کوئی اور پھر وہ گستاخ بن جائے، اور وہ بھائی ہو یا بیٹا ہو، وہ باپ ہو یا
کائنات جل جلالہ نے پھر ان لوگوں کا اجر بھی بیان کیا، کیونکہ یہ کام چھوٹا نہیں، بہت بڑا کام ہے، اس سے جگر پگھلتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ جو جن کا ایمان سروور کے درختوں کی طرح ہو، جب ایسی آندیاں چلتی ہیں تو گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی جڑیں اٹھ جاتی ہیں۔ اپنے قریبیوں کو چھوڑنا محض اللہ اور رسول کی وجہ سے، باپ کو چھوڑ دینا، بھائی بیٹے کو چھوڑ دینا، یہ معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن جو ایسا کرے خدا رسول اسلام کے لیے اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان دے دیا ہے، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے، پکا کر دیا ہے، ایمان کا نقش آپ نے بھر دیا ہے، اتنا پکا ہے کہ اس کو اور کوئی محبت مٹا نہیں سکتی، بھائی برادری کی محبت، بیٹے باپ کی محبت اس نقش کو مٹا نہیں سکے گی۔ پہلے نمبر پر ان کا ایمان ایسا کامل ہے، اور انعام یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنی طرف نسبت کر دی، ورنہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کے نقش لگا دیے ہیں۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، دوسرے نمبر پر اللہ نے روح سے، اپنی روح سے ان کی تعریف کی ہے، تاکہ کائنات ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اگر پوری دنیا میں ان کی مخالف ہو جائے مگر یہ پکے ایمان والے لوگ اپنی جگہ برقرار رہیں گے، ان کا تقویٰ، ان کی حمیت، ان کی جرأت اور ان کی دینی رائٹ جو ہے اور حمیت جو ہے وہ برقرار رہے گی، اس واسطے کہ یہ دنیا میں کسی کے رہنوں کے اور داروں کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے لیے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم نے ان کی ہمیشہ حمایت کر دی ہے، اللہ نے ان کو اپنی روح کے ساتھ معیت کر دیا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب وقت آئے گا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں کو جنت میں داخل کرے گا، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حالت ان کی کیا ہوگی، شان کیا ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوگا، اس حال میں جنت میں رہیں گے۔ رب الجلال فرماتا اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے، دوسرا کوئی کامیابی نہیں پا سکتا۔ اس مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے جو ہمارے لیے محبتوں کا ایک نصاب تھا اس کو کھول کے بیان کر دیا اور اس بات کو واضح کر دیا، کچھ فرائض ایسے ہیں جو زندگی میں ایک بار ادا کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ فرائض ایسے ہیں کہ ان کے لحاظ سے یہ صورتحال ہے کہ بندے کو دن میں ایک بار وہ فرض جو ہے وہ مہینے میں ادا کرنا پڑتا ہے، سال کے اندر ایک بار، ایک مہینے کے اندر، اور کچھ فرائض اس انداز کے ہیں کہ وہ فرائض ادا کرتے وقت بندے کو دن میں 5 مرتبہ وہ فریضہ ادا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ اللہ کی محبت کا فریضہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فریضہ، یہ اس کے رسول علیہ السلام کا فریضہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر سانس میں یہ بندے پر ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اگر ایک سانس ایک لمحہ کے اندر بھی وہ غافل ہو جاتا ہے اور اس مہینے کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کا خرچہ پڑتا ہے، وہ ایمان کی دعوت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کو حرمانی ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ ایک دائمی فرض ہے، ایک چاہت ہے، ایک عقیدت ہے کہ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر وقت جو مومن اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اسے یہ فریضہ اپنے دل میں محفوظ کرنا پڑے گا۔ اب اس کی اساسی گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کا شان نزول دیکھنا چاہیے، جس کو امام قرطبی نے تفصیل سے بیان کیا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ اصل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت کی بات، ویسے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے، وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے ابا جی بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور پوتے بھی صحابی ہیں، ان کو یہ شرف ملا ہے، لیکن اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ایک دن بولتے بولتے ان سے نبی اسلام کے بارے میں کچھ لفظ نکل گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سب کا
صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے بھارت کی زبان سے تمہارے بارے میں کچھ لفظ نکل گئے تھے اور میں نے پھر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. امتحان تھا کہ والد بھی ہے بوڑھا بھی ہے اور پھر تمہارا معاملہ تھا میں نے بات ہے اور وہ منہ کے بعد گرے تھے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا ابا ہوں کیا آپ نے ایسا باقی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تو نہیں تھے آئندہ ایسا نہ کرنا. محبوب علیہ السلام تو سلام اپنی طرف سے شفقت فرمانے والے ہیں خود کا یہ اظہار کر رہے تھے. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب آج جو انداز تھا میرا والذی بعثک بالحق مجھے اس حق کی قسم ہے جس نے تجھے سچا نبی بنایا ہے. لو کان السیف منی لقطعت اگر تلوار ہوتی میرے پاس تو میں باپ کا سر اتار دیتا. کیسے ہو سکتا تھا وہ آپ کے بارے میں بولے اور میں اس کو کچھ نہ کہتا؟ اس وقت پاس کچھ نہیں تھا, میں نے تھپڑ مارا ہے اور اگر تلوار ہوتی تو میں کبھی بھی نہ چھوڑتا اور میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ نے آیت نازل فرما دی. فرمایا یہی شان ہے محبوب تمہارے دیوانوں کی اور تمہارے عاشقوں کی, ان کا ایمان ان کو مجبور کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تجھے اور مجھے مانے اور پھر تمہارے گستاخوں کو یہ معاف کر دے. اگرچہ ان کے باپ ہوں گے پھر بھی یہ نہیں چھوڑیں گے اور ان سے یہ معاملہ اس طرح کا ہی کریں گے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو یہ حیثیت مل جاتی ہے محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے, پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. دوسرے نمبر پر اسی کا شان نزول جو اسباب نزول کے اندر حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضرت ابو عبیدہ بن جرح العامری کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کے دن اپنے کافر باپ جرح کو اپنی تلوار سے قتل کیا تھا اور ایک روایت میں بدر کی روایت بھی موجود ہے. بہرحال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت مخالف کیمپ میں اپنے باپ کو دیکھا ہے ان سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میرا والد میرے پیغمبر سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے اور پھر سلامت واپس چلا جائے. یہ وہ انداز تھا جو چشم فلک نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایک انسان کی محبت میں لوگ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ ان کو اپنے رشتے بھول گئے ہیں اور اپنے رشتوں کی محبتیں بھول گئی ہیں اور والدین کے ساتھ جو پیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جراح کو قتل کیا ہے تو خالق کائنات نے ان کی شان میں یہ آیت نازل کر دی ہے کہ ایمان والوں کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان برقرار تب رہتا ہے جب ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی ان کو اپنے محبوبوں کا مخالف نظر آتا ہے یا دشمن نظر آتا ہے اور پھر وہ گستاخیاں کرتا ہے تو یہ اس سے زمین کو پاک کر کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے دل اور ہمارے سر پر صرف ایک محبوب کی محبت کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یہی وہ صورتحال تھی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا تو ان کی امی کہتی تھی کہ سعد واپس آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی, چھوڑ دو اس نبی کو, چھوڑ دو اس دین کو. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء. میری امی تیری ایک جان ہے جس کی تم مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ میں واپس آ جاؤں ورنہ تم مر جاؤ گی. تم کیا کر لو گی مر کے؟ اگر تمہاری 1000 جان ہو اور ہر جان کے نکلنے پر تم مجھے وارننگ دو کہ ساتھ واپس آؤ ورنہ میں مر جاؤں گی. میری ماں تجھ 1000 بار مرتا دیکھوں گا مگر ایک بار بھی در حبیب سے واپس نہیں آؤں گا. اسی آیت کریمہ کے شان نزول کو اسباب نزول کے اندر بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ بالخصوص یہاں جو آ رہا ہے ابناءہم, خواہ وہ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں, گستاخ ہوں اور بیٹے ہوں تو پھر بھی مومن ان سے تعلق نہیں رکھ سکتا. یہاں بطور خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا اور وہ عام یعنی تاریخ الخلفاء اور دیگر ماخذ میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے لحاظ سے ہے کہ جس وقت انہوں نے اسلام لانے کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے اور میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے والد ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا لو احدثت لی یوم بدر لم انصرف عنک, تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا, اگر بدر کے دن تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا. لیکن اس مقام پر قرطبی میں حضرت عبداللہ کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ اس وقت صفحے بنی بدر کے دن
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا بیٹا مخالف صف میں کھڑا ہے، تو نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا، وہ ایک ایک پہلوان نکلے گا، پھر دو دو نکلیں گے، اور پھر تین تین، اور پھر 10 لڑائی ہو جائے گی، یہ سارا منظر بعد میں ہوگا، میں چاہتا ہوں باپ بیٹے کی لڑائی پہلے ہو جائے، مجھے اجازت دو میں اٹھوں اور جو میرا بیٹا مخالف سمت میں کھڑا ہے میں اس کے پاس جا کر اب بدلا لوں اور اس کو بتاؤں کہ تم کس انداز میں میرے محبوب کے خلاف نکلے ہو۔ اس دن میرے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تھا، ابو بکر میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، متنا بنفسے کا یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جان سے مجھے فائدہ دو، تم میرے لیے جتنے ضروری ہو تم جانتے نہیں ہو، اما تعلم انک عندی بمنزلۃ السمع والبصر، تم یوں ہو جیسے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، تم میری آنکھیں ہو اور میرے کان ہو، ابو بکر میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، لہذا جو معاملات ہوں گے ہوتے رہیں گے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن ہی خلافت کی نویدیں سنا رہے تھے، اور آنکھ اور کان سے تشبیہ دے کر پوری ملت اسلامیہ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو واضح فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ یہ ہے ایمان کہ اگر ان کو اپنا بیٹا اپنے محبوب کے خلاف نظر آ جائے تو اس کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے اور فوراً ارادہ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی اور اخوانہم، خواہ وہ ان کے بھائی ہوں تو پھر بھی اس سلسلہ میں اپنا یہ انداز یہی رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو بطور خاص کردار ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جنہوں نے بدر کے دن اپنے بھائی عبید بن عمیر کی کھوپڑی جدا کر دی۔ بدر کے دن یہ چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، وہ گہرے رشتے آج اس بنیاد پر نظریے کے لحاظ سے بدل گئے ہیں، یہ نہیں دیکھا جا رہا رنگ ایک ہے یا بولی ایک ہے یا خون ایک ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے وہ پیغمبر کا عاشق ہے یا گستاخ ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بنیادی طور پر ملت اسلامیہ کی روح ہے اور یہ ہماری رشتہ داریوں کی بنیاد ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن اپنے بھائی کو قتل کر کے عبید بن عمیر کو اس بات کو واضح کیا کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ ایسے ہی عشیرتہم، خاکمبا ہو اس سے بھی یہ ٹکرائے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں آس بن ہشام کو خود قتل کیا۔ آس بن ہشام کو قتل کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چمکتی تلوار سے اس بات کو ثابت کیا کہ ساری محبتوں سے بالا تر محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے۔ اس محبت کی اپوزیشن میں جو آئے گا، خواہ چچا ہو، خواہ ماموں ہو، خواہ باپ ہو، خواہ بیٹا ہو، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی عشیرہ کے لحاظ سے ہی ہے کہ اس وقت حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن اپنی برادری کے لوگوں کو، عتبہ اور شیبہ کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں رب ذوالجلال نے جو دین دیا ہے اس دین کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے محبوب کے خلاف آئے گا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سے رشتہ داری کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، لہذا ان کا فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی۔ یہ مقدس شخصیات کا کردار تھا کہ جن کے پیش نظر خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ان لوگوں نے کام کیا، اللہ نے یہ انعام دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ قیامت تک کا مومن وہی رہے گا کہ جو اس نقشے قدم پہ چلے گا۔ یعنی ایسے کچی لسی والے ایمان کے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتے، اور ان کے ایمان کو اللہ اپنی طرف سے کتابت قرار نہیں دیتا کہ جو کہیں گے کہ ایمان بھی رہے گا، رشتہ داری بھی رہے گی، ایمان بھی رہے گا، برادری بھی رہے گی، ایمان بھی رہے گا، اگر بھائی ہے گستاخ ہے، اگر بھائی تو ہے، باپ اگر گستاخ ہے تو باپ تو ہے۔ نہیں نہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے جھٹک کے فرما دیا ہے، لا تجد قوما، ایسی مومن قوم ہو ہی نہیں سکتی کہ ایمان بھی رکھے اور پھر ان گستاخوں کا دھیان بھی رکھے۔ نہیں نہیں، فرمایا وہی مومن رہے گا کہ جو اسی انداز میں اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرے گا۔ اب یہاں ہمیں ناموس رسالت کے تحفظ کا مضمون سمجھتے ہوئے اس بنیادی حکم عزتی کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ناموس رسالت ہے کیا۔ حقیقت اس کی وہ تو عمر خرچ ہو سکتی ہے، پھر بھی بیان نہیں ہو سکے گی، لیکن ایک چھوٹا سا سکیچ اس کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے
کہ آج یعنی جو مرض ہے اعتقادی طور پر جو کینسر کی طرح امت میں آیا ہے اور جس نے ملت کو جس نے کھوکھلا کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے منصب نبوت کو معاذ اللہ بالکل مذاق سمجھ لیا ہے. کوئی کہتا ہے بڑے بھائی جیسے ہیں, کوئی کہتا ہے گاؤں کے چودھری جیسے ہیں, اور کوئی کہتا ہے ڈاکیے جیسے ہیں. یہ انداز لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. حالانکہ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و باجزید دین جا, کہ یہ منصب نبوت کا جو مقام ہے اور اس کی جو حیثیت ہے وہ تو عرش سے بھی نازک تر ہے. اس واسطے اس سلسلہ میں انسان کو پوری طرح حساس اور سینسٹیو ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نہ نکلے. اتنی نزاکت کسی شیشے میں نہیں ہے جتنی منصب نبوت کے اندر موجود ہے, اور اتنا تقدس کسی شبنم کے شفاف پن میں نہیں ہے جتنا کروڑ مرتبہ اس سے زائد تقدس اللہ نے منصب نبوت کو عطا فرمایا ہے. اس واسطے اس منصب نبوت کا ایک انداز ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہمیں سروے کرنا چاہیے کہ آج اگر بیرونی محاذ پر ہمیں شورش نظر آ رہی ہیں تو اس کے اسباب اندرونی محاذ میں موجود ہیں, اور کچھ لوگ اندرونی محاذ کے اندر انہوں نے اصل میں دروازہ کھولا ہے جس کی وجہ سے بیرونی محاذ پر اتنی قباحتیں پیدا ہو گئی ہیں. تو ہم صدق کے دل سے خلوص اور ایمان کی اس مجلس کے اندر ان کو دعوت فکر دیں گے کہ اگر کوئی ایسا شخص ایسا دھندا کر رہا ہے تو خدا را وہ ملت پہ احسان کرتے ہوئے اپنی ان باتوں سے باز آ جائے, تاکہ جو بیرونی غیر مسلم ہیں ان کو پتا چلے کہ مسلم امہ اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کس قدر عالی نظریات رکھنے والی ہے. یہاں پر پہلے حسب المفتین کا فتویٰ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ماخذ میں بیان کروں گا. بحر المحیط کے اندر بھی علامہ عالم الہدیٰ نے اس کو روایت کیا ہے. من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص نے نبی علیہ السلام کو گالی دی او اہانہ یا اہانت کی او آبا یا عیب لگایا, کیسے فی امور دین ہی, آپ کے دین کے امور میں, اور شخص ہی یا ذاتی معاملے میں, دین کے امور ہو یا شخص یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, تشخص ہے. مثال کے طور پر آپ کا قد مبارک ہے, آپ کا چہرہ مبارک ہے, آپ کے ہاتھ مبارک ہیں, آپ کے یہ جو خاکہ ہے شخصی, اس کے لحاظ سے وہ کوئی عیب لگاتا ہے کہ معاذ اللہ ناک اس طرح کی تھی جس میں عیب بیان کرنا مقصود ہو, اور تو اور رہا شخص کی طرف منسوب چیزیں, یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ کہا گیا لو کان لنعل النبی نعل یکفر, اگر وہ نبی علیہ السلام کے نالین میں سے ایک کی اگر حقارت کی نگاہ سے اتنا کہہ دے گا کہ یہ چھوٹا جوتا ہے, اس کا بھی ایمان سلامت نہیں رہ سکے گا. پہلے نمبر پر فی امور دین ہی, دین کے لحاظ سے, پھر شخص ہی, شخص کے لحاظ تشخص کے لحاظ سے, او وصف من اوصاف ہی, یا نبی علیہ السلام کے اوصاف میں سے کسی وصف پر, کسی وصف پر, سرکار کی تعلیمات پر, سرکار کی ذات پر, سرکار کے اوصاف پر کوئی بندہ ہٹ کرتا ہے. اب یہ عموم ہو گیا کہ ہٹ کہاں کرے گا, ذات پر معاذ اللہ, یا تعلیمات پر, یا پھر اوصاف پر, اور یہ پہچانیں گے کہ یہ دھندا کیسے ہوتا ہے. آج ہمارے ہاں کچھ مغرب زدہ لوگ اور اپنے تئی نام نہاد دانشور اور مفکر, وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو عام سمجھتے ہوئے, یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ آسفورڈ اور کیمبرج اس طرح کے بہودگی میں پل کے مسلمانوں کے بچے وہاں پر گئے تھے, اور آج بولتے ہوئے ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک پیغمبر کے بارے میں اپنی زبان کھول رہے ہیں, اور جو سارے رسولوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بول رہے ہیں, تو وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی توہین کر جاتے ہیں, داڑھی مبارک پر کوئی جملہ بول جاتے ہیں, سرکار کی تعلیمات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ سخت ہیں, یہ ظالمانہ حدود ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اس طرح کا کوئی جملہ بول جاتے ہیں. تو یہ نہ سمجھو کہ اگر ڈنمارک میں کوئی گستاخی کرے تو گستاخی ہوتی ہے, اگر کوئی اسلام آباد میں یوں کرتا ہے تو وہ بھی گستاخی ہوتی ہے, اگر کوئی گوجرانوالہ میں یوں بولتا ہے تو وہ بھی گستاخی ہوتی ہے. کیوں ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت فائنل طریقہ ہے رب ذوالجلال کی طرف سے, جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اس پہ جو تنقید کرے گا اس نے توہین کی ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت یہ اللہ کی طرف سے فائنل شریعت ہے. اس پر جو تنقید کرے گا وہ توہین رسالت کر رہا ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام کی ذات کا معاملہ ہے. جو محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ یوں تشبیہات دے کہ لوگوں دیکھو کہیں میری کرسی کو تو نیچے بیٹھے نہیں ہوئے, کہیں یہاں تو نہیں ہے وہاں تو نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کر کے نبی علیہ السلام کے نور کو تولنے کی کوشش کرے, علوم کے بارے میں اپنی طرف سے کہتا پھرے اور یہاں تک کہہ جائے کہ ان کو کل علم تو آتا نہیں تھا, بعض میں ان کی کیا فضیلت, ایسا تو ہر زید بکر پاگلوں اور حیوانوں کو بھی حاصل ہے. اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہے وہ شخص نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی تنقید کر رہا ہے اور ساتھ پر بھی تنقید کر رہا ہے, اور تنقید کے لحاظ سے سنت پہ تنقید کرے, شریعت پہ تنقید کرے, سرکار کے پیکر پہ تنقید کرے یا سرکار کی صفات پر تنقید کرے, یہ سارے لوگ برابر کے مجرم ہیں اور ان سب کو گستاخانہ صف میں برابر کا شمار کیا جائے گا. یہاں پر آگے یہ تو تھا کہ اس گستاخی کا رخ کس طرف ہے, تو نبی علیہ السلام کی یہ شعبہ جات ہے, ان میں سے کسی کی طرف اگر رخ ہوگا تو گستاخی شمار ہوگی. اب یہ کہ وہ گستاخ ہو کون, انہوں نے کہا سواء کان من اہل الکتاب ذمیا او حربیا, سواء کان من اہل الکتاب ذمیا کان او حربیا, کہ وہ بندہ خواہ اہل کتاب سے ہو, خواہ آگے ذمی ہو یا حربی ہو, مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا یا کسی کافر حکومت میں رہتا ہے, اور سواء کان من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور غیرہا, یا وہ سرکار کی امت سے ہو گستاخی کرنے والا یا کسی اور امت سے اس کا تعلق ہو, سواء کان من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور غیرہا سواء کان الشتم. اب تیسری تعمیم کیا ہے, پہلا یہ تھا کہ گستاخی کا رخ کدھر ہو تو وہ بھی بہت وسیع آگے اس کی حدود ہے. پھر یہ کہ گستاخی کرنے والا کون ہو, یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر عیسائی کرے گا تو گستاخی ہے, مسلمان کرے گا تو گستاخی نہیں ہے, اگر ذمی کرے گا تو گستاخی ہے, حربی کرے گا تو گستاخی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, جو بھی ہو, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, ذمی ہو یا حربی ہو, ہر لحاظ سے اس کو گستاخ سمجھا جائے گا. اور اس کے سوا گستاخی کا انداز کیا ہو, سواء کان الشتم او الاہانۃ او العیب صادر عنہ آمدن او قصدن او صحوا او جدن او حزنا, خواہ وہ گستاخی اس نے ارادے سے کی ہو یا اس نے صاف سے کی ہو. صاف سے مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی گستاخی کا نظریہ رکھتا ہے اور اس نظریے میں بھول گیا تھا اور بھول سے اس نے وہ گستاخی گڑی ہوئی ہے, یعنی نظریاتی الجھن میں آ کر اس نے وہ کوئی گستاخی کر دی ہے. اور پھر یا وہ مذاق کے انداز میں ہو یا سنجیدگی کے انداز میں ہو, تو علامہ اعلی بلودا کہنے لگے سب میں برابر کا مجرم ہے. عمدن, قصدن, سہون, ہزلن, جدن, وہ سنجیدگی میں ہو, مذاق میں ہو, جس انداز میں ہو, وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, صفات, تعلیمات, شریعت اور قوانین کے بارے میں وہ ذمی ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, جو بھی ہو, اگر وہ کوئی اہانت کرے گا تو وہ اس کو کیا کہا جائے گا, کہتے ہیں فقد کافر خلودا, وہ دائمی کافر ہو گیا, دائمی خلود والا کافر ہو گیا. بحیث ان تابا لم یقبل توبتہ ابدا, اور تقبل توبتہ ابدا, کہ اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ حسب المفتین کے اندر انہوں نے اس کو واضح کیا اور وہ کہنے لگے حکمہ فی الشریعۃ عند متأخر المجتہدین اجماعا القتل, متأخرین کے نزدیک بالاتفاق اس کا ایک ہی حکم ہے کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے. ولا یداہم سلطان اور نائبہ فی حکم قتلہ, اس کے قتل کے معاملے میں بادشاہ یا بادشاہ کا نائب کسی مسلط کو نہ دیکھے. بادشاہ ہو یا اس کا نائب ہو جس کے پاس وہ کیس پہنچا ہے, تو فتویٰ نے کہا, شریعت نے کہا کہ وہ کبھی بھی اس گستاخ کو مہلت نہ دے. آج یہ حکومتیں گستاخوں کو راتوں رات کسی کو جرمنی پہنچا دیتی ہے اور کسی کو کسی اور ملک میں ان کو پناہ دیتی ہے, جبکہ شریعت مطہرہ نے جس شخص کو مسلمانوں کا حاکم کہا ہے اس پر لازم کیا ہے کہ اگر ایسی گستاخی ہو گئی, حاکم اور اس کے نائب پر لازم ہے وہ کسی مسلط کا شکار نہ ہو اور فوراً اس شخص کو جس نے توہین کی ہے اور ثابت ہو گئی ہے اس بندے کو قتل کر دیا جائے. یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ, اگرچہ اس کے قتل پر مسلمانوں کی دنیا کی بہت سی مصلحتیں ضائع ہو رہی ہوں کہ قتل کریں گے تو حکومتیں خلاف ہو جائیں گی, قتل کریں گے تو قرضہ نہیں ملے گا,
قتل کریں گے تو سارے ہر طرف سے بائیکاٹ ہو جائے گا، تنگی ہو جائے گی. تو شریعت مطہرہ نے یہ واضح کیا کہ اگرچہ اس گستاخ کے قتل کی وجہ سے تمہاری خوراک بند ہو جائے، تمہارا پانی بند ہو جائے، تمہاری زمین تنگ ہو جائے، حاکم اسلامی پر فرض ہے کہ اس کو جیتا نہ رہنے دے، اگرچہ خود زندگی کسی طرح بھی گزارنی پڑے. جتنی بھی مسالے دنیا کی مسلطیں فات ہوتی ہو جائیں، مگر کبھی بھی گستاخی کر کے اس زمین پر زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی دلیل بیان کی، کہتے ہیں لِأَنَّهُ حَدٌّ وَجَبَ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ. بڑی حسین مثال. کہنے لگے کہ یہ فتویٰ ہمارا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ قتل اس گستاخ کا جو لازم ہوا تو بطور حد لازم ہوا، اور حد ایسی چیز ہے ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی جب تک کہ نافذ نہ کر دی جائے. حد اگر ثابت ہو جائے تو پھر نافذ ہوئے بغیر وہ ساکت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر حد قذف ہے. ایک شخص نے کسی پاک دامن مرد پر الزام لگا دیا تھا کہ اس نے بدکاری کی ہے، اور اس الزام کو ثابت نہیں کر سکا، تو یہ کیا ہوگا؟ الزام لگانے والے پر حد قذف لگائی جائے گی. اب وہ جس کو اس نے کہا تھا کہ اس نے برا کام کیا ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ کوئی رسول نہیں ہے، وہ کوئی غوث کتب ابدال نہیں ہے، وہ کوئی صدیق اور اوتاد نہیں ہے، عام سا بندہ تھا لیکن اس نے جرم نہیں کیا تھا، اس پر اس نے الزام لگایا. تو اب شریعت نے حد قذف کا حکم دیا. یہ مجرم کروڑ بار توبہ کرے، ایک بار بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوڑے اس کو ضرور مارے جائیں. تو یہ حد کا قانون ہے کہ حد ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی. تو یہ لوگ جن کی گستاخیاں ہیں، اور یہ گستاخ رسول کا جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کے قتل کا جو فتویٰ دیا ان متأخرین نے اجماعاً، اس کا سبب یہ تھا، کہنے لگے یہ حد ہے، حداً قتل کیا جائے گا ان کو. شریعت کی حد جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی. توبہ کو اس میں دخل ہی کوئی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے، ایک عام بندے کی عزت اتنی ہو، عام بندہ جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کروڑوں میں سے اس کے اوپر کروڑوں درجے ہیں، اور یہ سب سے نچلے درجے والا ہے، مومن ہے اور پاک باز ہے، اس کے بارے میں اگر کسی نے گستاخی کر دی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. تو وہ جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے قائد ہیں، اس کے بارے میں جو کوئی بھونکتا پھرے تو کہہ دیا جائے کہ نہیں توبہ قبول ہو گئی. کیسے قبول ہو جائے گی؟ یہ حد کی بنیاد پر جب قذف کی سزا توبہ کی وجہ سے ساکت نہیں ہوتی تو توہین رسالت کی سزا جو ہے وہ توبہ کی وجہ سے ساکت کیسے ہو جائے گی؟ اور تب حق پہنچتا ہے کسی عرب لیگ کو یا OIC کو یا کسی دنیا کے بادشاہ یا حرم کے امام کو یا جو سعودی حکمران کو کہ وہ کسی کو معاف کر دے کہ ہم فلاں ڈینس کو معاف کر دیتے ہیں، فلاں صحافی کو معاف کر دیتے ہیں، فلاں کے وزیر اعظم نے معذرت کر لی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ کسی کے چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا جو دیا ہوا قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ گستاخ اگر زندہ ہے تو پوری ملت شرمندہ ہے، اور گستاخ جو ہے اگر اس کا سر اتارا جائے گا تو پوری ملت کا قرض جو ہے وہ اتر جائے گا. اس واسطے یہ مسئلہ ہے ناموس رسالت کے لحاظ سے کہ یہاں پر یا معافی وغیرہ کے جو چکر چلاتے ہیں اسی وجہ سے تو اب دوبارہ انہوں نے پھر فلمیں چلانا شروع کر دی ہے. کوئی معافی نہیں، نہ کوئی ان بندوں میں سے کون ان کو معاف کرے گا؟ یہ مسئلہ تو نبی علیہ السلام کا اپنا مسئلہ ہے. حقوق العباد تو خدا بھی معاف نہیں کرتا، بندہ کون معاف کرے گا؟ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا حق ہے. اگر کسی میں صلاحیت ہے تو گنبد خضرا سے معافی کا پروانہ لے لے، اور اگر نہیں لے سکتا تو پھر اس کو غلاموں کی تلواروں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. اس بات کا یہ جو فتویٰ میں نے عرض کیا، اس کا میری سوچ کے مطابق ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بہت سی آیات اس کا ماخذ ہیں، اور بالخصوص بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 پر جو حدیث شریف ہے وہ اس کا ماخذ ہے. وہ کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھے ہیں، اور وہ گدا، اور گدا مبارک ہے کہ جس پہ سرکار تشریف فرما ہے. وہ گدا گزرا ہے، مدینہ شریف کی گلی ہے، محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا ہے، اور جس وقت وہ گدا گزرا تو روایت میں ہے کہ شور زمین تھی تو غبار اڑا ہوگا، تو اس نے ناک چڑھائی. منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہتا واللہ لقد آذانی نتن حمارے کا، اللہ کی قسم اٹھا کے سرکار کے گدے کی توہین کرتا ہے، خدا کی قسم تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. جب اس نے یہ لفظ بولے، اب یہ مسئلہ سوچنے والا ہے کہ میں نے جو پہلے آپ کو قسمیں بیان کر کے دی یہ اس سے بھی آگے کا معاملہ ہے. جب اس نے یہ کہا کہ آپ کے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے تو یہ توہین نبی علیہ السلام کی ذات کی نہیں تھی،
یہ سرکار کی شریعت کی توہین نہیں تھی ڈائریکٹ، یہ نبی علیہ السلام کی صفات کی بھی توہین نہیں تھی کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں، وہ بھی پتہ نہیں، اس طرح کی بے لگامی نہیں تھی. یہ محبوب علیہ السلام کی سواری کی توہین تھی. نہ سرکار کی ذات کی توہین ہے، نہ تعلیمات کی توہین ہے، نہ سرکار کی صفات اور سنت کی توہین ہے. یہ اس گدھے کی توہین ہے جو ہے تو گدھا مگر سرور کونین کا گدھا ہے. اب اس کے بارے میں آج کا اگر مزاج ہوتا جو کچھ جگہ پہ استوار ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، انسانی حقوق بڑے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کر دے تو چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے. یہ ملا لوگ ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. میں کسی نیرو مائنڈڈ مفتی کی بات نہیں کر رہا، میں اس مفتی کی بات کرتا ہوں جس نے سرکار سے پوچھے بغیر فتویٰ دیا تھا اور عرشوں کے مہمان نے فتویٰ منظور فرما لیا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ، ادھر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہے اور سید علیہ وسلم کے ساتھ خادم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کہ موتا کے میدان میں بعد میں شہید ہوئے تھے اور قادر الکلام شاعر تھے، جرنیل صحابی تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن لیا کہ اس بدبخت نے میرے نبی علیہ السلام کے گدھے کو بدبو والا کہا. اب کیا تھا اگر ایمان یہی ہوتا کہ صرف تم خود مانو، جو کوئی کہتا ہے کہنے دو، اسے کچھ نہ کہو. یہ بھی ہمارے یہاں ایک نظریہ پروموٹ کیا جاتا ہے، تم اپنی بات کرو، اگر کوئی کہتا ہے جو کہتا ہے اس کو کہنے دو. تو یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے کہ جو کہتا ہے اس کو کہنے دو اور تم صرف اپنی بات کرو. حضرت عبداللہ بن رواحہ اگر یہ موقف سچا ہوتا تو وہاں پہ کھڑے ہو کے نعت خوانی شروع کر دیتے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہم اپنی بات کرتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کہتے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے واضح کیا کہ نعت پڑھنے کے مقام اور ہوتے ہیں اور نعت پڑھانے کے مقام اور ہوتے ہیں. فرمایا یہ مقام اب ناموس رسالت پر پہرا دینے کا ہے، جب تک اس گستاخ کی میں خبر نہیں لوں گا اس وقت تک نعت پڑھنی مجھے نہیں آئے گی. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا جملہ بولا، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم ہے اے بے وقوف میرے پیغمبر کا گدھا تو اس سے خوشبو والا ہے. اب دو صورتحال تھی، ایک تو یہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہو، یقیناً اس میں بھی ثواب ملتا کہ تم والشمس والضحیٰ ہو وہ، اور تم یاسین ہو، طٰہٰ ہو، تم سراج منیر ہو، بشیر و نذیر ہو، رحمت للعالمین ہو، سید المرسلین ہو. یہ ساری صفتیں تھیں. اور دوسرا انداز کیا تھا کہ آپ تو ہیں جو کچھ ہیں اور یقیناً ہیں، لیکن جس نے گدھے کی گستاخی کی ہے آخر وہ بھی تو کچھ ہے، اس کو بھی واضح کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی صدارت میں پوچھے بغیر فتویٰ دے دیا. فرمایا اگرچہ تو شکل انسانی میں ہے مگر تو گدھے کے پیشاب سے بھی برا ہے. جو گدھا میرے نبی علیہ السلام کا گدھا ہے، یہ جلالین کے الفاظ ہیں وہاں پر روایت کے، واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم میرے پیغمبر کے گدھے کا پیشاب بھی تو اس سے خوشبو والا ہے. اب یہ پالیسی واضح ہوئی کہ مومن کا ایمان اس کو بچانے کے لیے کچھ ذرائع ہیں، ورنہ ایمان نہیں رہ سکے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. جب ایسی بے خودگی ہو تو ان لوگوں کا جواب دینا پڑے گا ان کے حوالے سے کہ وہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا پدی کا شعبہ کیا ہو سکتا ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول سرکار کے گدھے کے بارے میں بولے، لہذا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح جواب دیا اور میں خدا کی قسم ہے میرے پیغمبر کا گدھا تو اس سے خوشبو والا ہے. اب یہاں پر آج کا ایک عام دماغ تو یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بات ہی نہیں ہوئی، نہ آپ کی سنت پر تنقید ہوئی ہے، نہ علم پر تنقید ہوئی ہے، تو لڑنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، گدھا ہے، گدھے کی کیا عظمت ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ لڑے تو بتایا کہ یہاں پر گدھا بھی عظمت والا بن گیا ہے، چونکہ سرکار کی سواری بن گیا ہے. سبب یہ تھا لوگوں جس پھٹی پہ قرآن رکھتے ہو اس پہ تم پھر قدم نہیں رکھتے کہ یہ قرآن کی جگہ ہے، تو جس پھٹی پہ لکڑی پہ قرآن آ جائے تو لکڑی کی شان بڑھ جائے، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن آ جائے تو اس کی شان کیوں نہیں بڑھے گی. لہذا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے لیے سبق دیا کہ یہ معاملہ بڑا ہی حساس ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی توہین کی نیت سے یہ کہہ دے گا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کپڑے میلے ہیں اس کا بھی ایمان نہیں رہ سکے گا. اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے جو مرتبہ و مقام دیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ اور تو اور سواری کے بارے میں بھی مومن برداشت نہیں کر سکے گا. آج اگر
تسلسل کے ساتھ وہ عقیدہ برقرار رہتا تو کسی کو یہ خاکے بنانے کی جسارت نہ ہوتی کہ جو گدھے کے گستاخ کو یوں مارتے ہیں وہ اس سرکار کی ذات کے گستاخ کو کیسے چھوڑیں گے. یہ صورتحال اس لیے بگڑی ہے کہ درمیان میں ایک پارٹی آ گئی, انہوں نے گدھا تو گدھا رہا, معذرا سرکار کی ذات کے بارے میں بولنا شروع کر دیا کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, وہ ہم جیسے ہیں, ہم ان جیسے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیروں کو خاکے بنانے کی یہ ہمت ہوئی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو بخاری سے پیش کرتے ہوئے میں بین الاقوامی فورم پر اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو پیغمبر کو ڈاکیا کہیں یا بڑا بھائی کہیں یا ان کو گاؤں کا چودھری کہیں. کہاں کا ڈاکیا اور کہاں کی ڈاک, یہ ڈاک کا معاملہ نہیں, عظمت شاہ لولاک کا معاملہ ہے. اب دیکھنا چاہیے یہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے گدھے کی گستاخی نہیں ہونے دی, اور صرف یہ نہیں زبان سے کہا بلکہ جوتوں سے مکوں سے لڑائی کی. اگرچہ ساتھی تھوڑے تھے, محلہ اس کا تھا, کچھ کھانی بھی پڑی, مگر پھر بھی یہ ثابت کیا کہ اگر میں سوچوں گا کہ ساتھی اکٹھے کروں تو پھر آؤں تو ایمان کیسے بچا کے لے جاؤں گا. اگر وہ, بلکہ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں تو کسی کی مجال ہے کہ اپنا فتویٰ دے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں سرکار فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں مجھ سے پوچھ کے چلنا پڑے گا, جو میں کہوں گا وہ انہیں کرنا پڑے گا, میرے اتباع کے بغیر وہ نہیں چل سکیں گے. تو یہ کیسے ہوا؟ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا, تو صحابی کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مسئلہ بیان فرمائیں, اگر کوئی شخص آپ کے گدھے کو بدبو والا کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک نیا مسئلہ تھا, پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی, پہلے ایسی توہین نہیں ہوئی تھی, پہلے اس مسئلے کا حکم صحابہ نے نہیں سنا تھا, ان کو معلوم نہیں تھا اور مسئلہ پیدا ہو گیا. تو صحابی کو پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گدھے کو کوئی بدبو والا کہے تو اس پر خاموشی کرنی چاہیے یا بولنا چاہیے؟ اگر بولنا چاہیے تو کیا بولنا چاہیے, یا صرف بولنا ہی چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری باتیں پوچھنے والی تھیں مگر انہوں نے نہیں پوچھی, حالانکہ سانس بھی سرکار کی اجازت سے لیتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ ایسے معاملے میں جب سرکار دو عالم وسلم سے پوچھنے تک انتظار کریں گے تو ایمان کیسے بچائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے ہوتے ہوئے اپنا فتویٰ نافذ کر دیا, بولنا شروع کر دیا, جملہ بھی گھڑ لیا, بنا لیا کہ یہ بولوں گا, پھر مارنا بھی شروع کر دیا, مارا اور جنگ کی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے سارا نظارہ دیکھا اور رد نہیں کیا کہ فتویٰ درست نہیں یا تمہارا کام درست نہیں. سرکار خوش ہوئے کہ یہ میری امت ہے جو میرے گدھے کی ناموس کی حفاظت کرتی ہے, وہ میری ناموس کی کتنی نگہبان ہوگی. محتشم سامعین حضرات, بات بڑی قابل غور ہے. یہاں پر ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں, اگر کسی ملک کی حکومت اور کہیں کی عدالتیں وہ گستاخوں کو پناہ دیتی ہے تو ہم نہ کسی عدالت کو مانتے ہیں نہ کسی کے حکم کو مانتے ہیں, ہم اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے والے ہیں. اور یہاں پر جب نبی علیہ السلام بیٹھے ہو تو اس وقت فتوے کی ضرورت نہیں ہے, تو آج کے کسی مفتی کی فتوے کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی بندہ پہلے کہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ فلاں نے یہ گستاخی کی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ نہیں نہیں, ان مفتیوں کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے, حکم تجھے پتا ہے, اس حکم کو نافذ کر دو, اللہ تمہارے اجر کو پورا کر دے گا. اس واسطے ناموس رسالت کا یہ ایکٹ اور اس کی حیثیت جو ہے سارے قوانین سے جدا ہے, بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ باقی یہ قانون ہے ہمیشہ شریعت کے اندر کہ جو قاضی ہو وہ گواہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بندہ چوری کر رہا تھا, اس نے خود دیکھا, اسی کا کیس اس جج کے پاس آ گیا, قاضی کے پاس آ گیا, وہ پہچانتا ہے کہ یہ میرے سامنے چوری کر رہا تھا. اب جب مدعی نے اس کو چور کہا تو جج پر ضروری ہے کہ کہے گواہ پیش کرو, اپنے دیکھنے پر فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر اپنی گواہی دینی ہے تو پھر جج کوئی اور بنے, یہ گواہ بنے. جو جج ہو وہ گواہ نہیں, جو گواہ ہو وہ جج نہیں. قربان جائیں ناموس رسالت کے تحفظ پر. یہاں ہر بندہ جج بھی ہے, گواہ بھی ہے, مفتی بھی ہے, قاضی بھی ہے. جس کو پتا چل گیا ہے وہ اپنا حق پورا کرے, رب ذوالجلال اس کے اجر کو مکمل فرما دے گا. اب اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ جاری کر دیا. محبوب علیہ السلام نے سن لیا, اس کو نافذ رکھا, تو قیامت تک یہ ثابت ہوا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی عظمت یہ ہے, مقام یہ ہے کہ اگر گدھے پر تشریف فرما ہو جائیں تو یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس گدھے کو بدبو والا کہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اسی محبوب کے صحابہ پر کوئی ہٹ کرے، ان کے خلفاء کو، ان کے سسرال کو، ان کے سسر جو ہیں ان پر تنقید کرے، ان کے دامادوں پر تنقید کرے. نہیں، یہ سارا معاملہ دین کو کور کر رہا ہے، اور ان ساری احتیاط کی حدود پر جو مسلک قائم ہے اس کو اہل سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی ضمن عرض کرتا جاؤں، ویسے وہ آج موضوع نہیں ہے، کہ یہاں پر جس وقت ایک گدھے کا معاملہ ایسا آ گیا، حالانکہ مقابلے میں تو انسان ہے، اور انسان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت شکل انسان کو دی ہے. تو گدھے کے مقابلے میں انسان کا کچھ تو یاد رکھنا چاہیے تھا. اور پھر یہ انسان جو بعد میں جہاد بھی اور کلمہ بھی اور نماز بھی، عبداللہ بن ابی بن سلول سب کچھ ہونے والا تھا، اس سے کسی چیز کا لحاظ نہ کیا گیا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک ہمارے لیے دین واضح کر دیا کہ یہ نہ دیکھو کہ گدھا ہے یا انسان ہے، کلمہ گو ہے یا گدھا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کی صورتحال کیا ہے. اب گدھے کے مقابلے میں انسان، گدھے کے مقابلے میں بات کا پرہیزگار اور نمازی اور مجاہد، کچھ کسی کی پرواہ نہیں کی. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ثابت کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کی فرما برداری گدھا کرتا ہے تو ہمیں وہ گدھا اچھا ہے، اور اگر انسان سرکش ہے تو ہمیں اس سے گدھا پیارا لگتا ہے اور خوشبو والا لگتا ہے. اس واسطے کے مدار سارے کا سارا نبی علیہ السلام کے ساتھ اچھے تعلق پر ہے. اب یہ بات ایک بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے معافی اور سنت کے لحاظ سے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھاتے تھے اور دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، اور تم اتنے غصے سے تقریریں کرتے ہو اور امت کا مزاج تم پختہ کر رہے ہو اور امت کو تم فتنوں کی طرف لا رہے ہو. یہ اعتراض ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھا دیتے تھے، معافی آپ کی شان تھی، اور ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے بارے میں اتنی سختی کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ سنت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اپنے دشمن کو معاف کیا تو اس میں سنت کیا بنی کہ ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کر دیں. سرکار اپنے دشمن کو معاف کر دیں، چاہے تو معاف کریں چاہے تو نہ کریں. اگر سرکار نے کسی دشمن کو معاف کیا تو امت کو کیا سبق ملا کہ امتی بھی اپنے دشمن کو معاف کر دے. لیکن یہ تو سبق نہیں ملا کہ امتی اپنے آقا کے دشمن کو معاف کر دے. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. بڑے بڑے نام نہاد مفکر ٹی وی کی سکرین پہ امت کے ایمان کو لوٹنے کے لیے لفظوں کی بنڈیاں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سرکار نے رحمت کا سبق دیا، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور رحمت ہے، مگر آپ نے ہمیں رحمت کیا سکھائی کہ آپ کا دشمن تھا، آپ نے اس کو معاف کیا. فرمایا میرے امتیوں تمہارا دشمن آ جائے تو اس کو معاف کر دیا کرو. یہ حق نہیں دیا سرکار نے کہ تم میرے دشمن کو معاف کر دو. سرکار نے جو حق نہیں دیا تو کتنا بڑا موذی ہے جو سرکار سے حق چھیننا چاہتا ہے. حق سرکار کا ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے. بندے کا حق نہیں، امتی کا حق نہیں. ہاں امتی کا ہی حق ہے. اسے کوئی تھپڑ مارے، اس کو دعا دے، پتا چلے کہ اس نے سنت سے کوئی سبق سیکھا ہے. اس کے اپنے دشمن آ جائیں تو ان کے لیے چادریں بچھا دے، پتا چلے کہ یہ سنت کو سمجھنے والا ہے. یہاں بالکل معاملہ برعکس ہے. اپنے دشمنوں کے سار اتارتے ہیں اور سرکار کے دشمنوں کے سامنے چادریں بچھاتے ہیں. یہ غلطی ہے، یہ فکری گناہ ہے، یہ نظریاتی بہت بڑا سجدہ صاحب نکالنے کا مقام ہے. لہذا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمنوں کو معاف کرنا اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم سرکار کے دشمنوں کو معاف کریں. اس سے ثابت ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم سرکار کے دشمنوں کے لیے وہ کچھ کریں جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اور اپنے دشمنوں کو یوں معاف کریں جیسے سرکار نے معاف کر دیا ہے. اور اس سلسلہ میں بھی نبی علیہ السلام کا معاف کرنا چونکہ سرکار کا حق ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں. معاف کیا بھی ہے مگر سزا بھی دلوائی ہے. یہ ایک ہی نہیں پہلو، اور اس سزا دلوانے میں بھی سرکار کی رحمت للعالمین کا حصہ ہے. اور میں بھی بیان کرتا ہوں سزا دلوائی ہے. فتح مکہ کے موقع پر اگر کعبے کے پردوں سے نکال کے ابن اختل کا سر قلم کیا ہے تو یہ سزا دلوائی ہے. اور میں نہیں چھوڑیں گے اس کو، اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، میری گستاخیاں کرتا رہا ہے. وہ لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ لگا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس موذی کو معاف نہیں کیا گیا. بلکہ یہاں تک مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس پر ترغیب دی. ایک معاملہ تھا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبہ رجل، آپ کو ایک بندے نے گالی دے دی.
فقال من یکفینی عدوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اس کا کون سر اتارے گا؟ باقاعدہ اعلان کیا، مطلب یہ بولی کی بہ ہے، بیچنی جنت ہے اور بولی دے کے بیچنی ہے۔ کون ہے جو اس کا سر اتارے اور جنت لے جائے؟ من یکفینی عدوی، کون مجھے کافی ہے، کون سر اتارے گا؟ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا فخرج الی خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید تلوار لے کے اٹھے، اس کا سر اتارا، فرمایا جو محبوب تجھے گالی دے گا اس سے بدلہ خالد لے گا۔ اب باقاعدہ بدلہ لیا۔ ایسے ہی مصنف میں یہ بات موجود ہے، اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا حضرت زبیر کا معاملہ ہے، بیان میں تھوڑا سا یہ سامنے رکھیں کہ یہ پہلا جو معاملہ تھا جس میں فرمایا من یکفینی عدوی کہ کون اس سے بدلہ لے گا، فقال الزبیر وانا، اس مرد کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بدلہ لوں گا، اٹھے اور سر اتار دیا۔ پھر ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی تو میرے محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا، یعنی اور موقع تھا، من یکفینی عدوی، اس کا سر کون اتارے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اتارا۔ تو یہ میں 3 باقاعدہ شواہد پیش کر رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے بدلہ لیا بھی ہے، اور یہ آپ کی رحمت للعالمین کی صفت پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل میں اس کائنات کا بچاؤ جو ہے یہ سب سے بڑی رحمت ہے، اور کچھ گستاخ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے زمین پر ہونے کی وجہ سے زلزلوں کے خطرے ہوتے ہیں، وہ اگر باقی رہیں گے تو کائنات درم برم ہو سکتی ہے، ان کے زندہ ہونے کی وجہ سے زمینیں باز ہو سکتی ہیں، آسمان سے سونتے خشک ہو سکتے ہیں۔ تو اب وہاں پر رحمت یہی ہے کہ اس کمینے کو ہٹاؤ تاکہ دنیا تو سانس لے سکے۔ لہذا یہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ ہے کہ جہاں یہ سمجھا کہ ان کا صفایا ضرور ہونا چاہیے ورنہ زمین پھٹ جائے گی، اللہ برداشت نہیں کرے گا، اس واسطے محبوب علیہ السلام نے ان کو سزائیں دلوائی ہیں اور وہ بھی رحمت پھیلانے کے لیے دلوائی ہے۔ یہاں پر اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز تھا اس تحفظ ناموس رسالت کے بارے میں، اس کی 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دبا اور عمان کے علاقے کا گورنر بنایا گیا۔ عمان یہ دبا سے ابھی دبئی بنی ہوئی ہے، یعنی اس علاقے کے قریب قریب، کیونکہ پورا تو آباد نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، نسب الرایا میں یہ بات موجود ہے، اس علاقے کے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ یہ اسلام کا فرض ہے، یہ تمہیں دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا۔ تو وہ بڑے خطرناک نکلے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ جس وقت وہ یوں بھونکے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے اسمعونی فی ابی و امی، ظالموں مجھے میرے باپ کی گالی دے لو، میری ماں کی گالی دے لو، ولا تسمعونی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا، ماں کی مجھے گالی دو، مجھے میرے باپ کی گالی دو وہ برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ جب وہ باز نہیں آئے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا ہے، فوراً اسلامی شیروں کا لشکر پہنچا ہے اور ان لوگوں کے سر اتار کر یہ واضح کیا ہے کہ اگرچہ نبی علیہ السلام روضہ پاک میں تشریف لے گئے ہیں مگر ان کی محبت پر پہرا دینے والے اشاق باقی ہیں، لہذا کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جو ایسا کرے گا اس سے زمین کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو داستان عشق ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اس سے ثابت ہے کہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت میدان بدر میں زخمی ہوئے اور اولین شہادت تھی آپ کی، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ حالت زخمی میں اٹھا کے سرکار کے پاس لے آئے۔ اب تصور کرو وہ میدان بدر اور میرے محبوب علیہ السلام کا خیمہ اور ایک زخمی صحابی جن کی روح نکل رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں، جب ان کو محبوب علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا قدم تھوڑا سا آگے کیا، پتہ نہیں آگے کرنے کی حکمت کیا ہوگی، مگر عاشق کی معراج ہو گئی۔ فوادہ خدہ علی قدمہ الشریفہ، تو حضرت عبیدہ نے اپنا رخسار قدم پہ رکھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک ہے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے بہتا خون ہے، تڑپتا لاشا ہے، جان نکل رہی ہے،
اپنا چہرہ سرکار کے قدم پہ رکھا اور نعرہ لگایا، کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاصابہ اور دیگر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ نے یہ کہا محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، کہنے لگے رو رانی ابو طالب لالما انا احق بقولہ، کاش کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جو بات انہوں نے اپنے بارے میں کی تھی انہیں پتا چلتا کہ وہ اس کے مستحق نہیں، اس نعرے کا میں مستحق ہوں۔ جناب ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا ایک قصیدہ لکھا تھا اور بڑا شاندار قصیدہ ہے اور اس میں سرکار کی بڑی تعریفیں کی ہے۔ اس قصیدہ کے اندر انہوں نے لکھتے لکھتے یہ کہہ دیا تھا، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ دُونَهُ وَنَزْحَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، کہ یہ وہ نبی ہیں کہ ہم جن کے گرد پیرے دیں گے، جن کو سلامت رکھیں گے، اور ہم جن کا پوری طرح دفاع کریں گے۔ کس انداز میں؟ حَتَّى نُسَرَّعَ دُونَهُ، ان کے آگے ہمیں بچھاڑ دیا جائے گا، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا ان کے آگے پیچھے، مگر ہم انہیں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور کس انداز میں ہم حفاظت کریں گے؟ وَنَزْحَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ہم اپنی بیویوں کو بھی بھول جائیں گے، اپنے بیٹوں کو بھی بھول جائیں گے، مگر اس محبوب کی عزت پہ پہرے دیں گے۔ یہ ان کا جملہ تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ اب وقت شہادت ہے حضرت عبیدہ بن حارث کا اور میدان بدر ہے اور نبی علیہ السلام کا قدم ہے اور حضرت عبیدہ نے اپنا چہرہ سرکار کے قدم پہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر آج ابو طالب دیکھتے، فرمایا شعر انہوں نے لکھا تھا پورا میں نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو بھولے ہیں، اپنے بچوں کو بھولے ہیں، اور محبوب تمہاری محبت میں ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہی انداز حضرت سعد بن ربیع کا تھا جس وقت میدان احد کے اندر وہ زخمی پڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بھیجا تھا، فرمایا جاؤ سعد کو تلاش کرو، اگر تجھے زندہ ملیں گے تو ان کو میرا سلام کہنا۔ حکمت تھی بھیجنے میں۔ حضرت زید کہتے ہیں میں زخمیوں کے پاس سے گزرتا گزرتا آگے پہنچا تو مجھے سعد نظر آئے، مگر روح اکھڑ چکی تھی، سانس نکل رہی تھی، یعنی بالکل دم گھٹنے کو تھا۔ میں پہنچ گیا، اذن بھی سبون دربتن، بدن پہ 70 زخم لگے ہوئے تھے، تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے، اور اس انداز میں آخری سانس لے رہے تھے۔ میں پہنچ گیا اور میں نے جا کے کہا سعد اللہ تعالیٰ کے رسول تجھے سلام کہتے ہیں۔ اب دیکھو محبت اور عشق میں جو حق ادا کیا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے، سب کچھ چھوڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہیں۔ اگر کچھ بھی محبت اس میں کچی ہوتی تو موت سے تو رنگ اتر جاتا۔ موت کے منہ میں بیٹھ کر حضرت سعد نے کہا اس انداز میں کہ چہرہ کھل اٹھا اور مسکرا پڑے، اور چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب خوش مزاج ہے۔ فرشتے بھی حیران ہیں کہ اتنے تیر لگے ہو تو بندہ مسکرا کیسے سکتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام جس وقت سنا تو کہنے لگے مجھے میرا سلام بھی میرے محبوب کو پہنچانا، میں جواب دے رہا ہوں۔ اب یہاں پر احساس پوچھتا ہے کہ سلام دینے کا وقت کیا ہے، روح نکل رہی ہے، کس کو اس قیمتی وقت میں کسے تلاش کر رہے ہو اور کسے یاد کر رہے ہو۔ حضرت سعد کے زخموں سے بہتا خون بھی آواز دے رہا تھا، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی یاد سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے عشق میں باغے جنا میں بلبلیں بولے، وہ جن کے شوق میں شجر یقین سے کونپلیں نکلے، اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے۔ سلام دیتے ہوئے کہا جزاک اللہ انی خیر ما جزا اللہ نبیا عن امتی، سرکار کو حاضر و ناظر سمجھ کے، یعنی خود حاضر سرکار کے دربار میں سرکار کو ناظر سمجھ کے خطاب کا صیغہ سے کہا کہ میرے نبی میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اللہ میری شہادت کا ثواب بھی آپ ہی کو عطا فرما دے۔ حضرت سعد جس وقت دنیا سے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے ہمیں ایک چٹھی لکھی تھی، اور آج ڈنمارک کے خاکوں کے بعد وہ چٹھی ہمیں پڑھنی چاہیے اور سنانی چاہیے۔ حضرت سعد نے کہا تھا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تقرف، اس کو ذہبی نے سیر العلام النبلاء کے اندر لکھا ہے اور دیگر درجنوں ماخذ میں موجود ہے۔ حضرت سعد روح نکل رہی تھی اور یہ فتویٰ سنا رہے تھے اے قیامت تک کے عشاق، اگر تم میں سے ایک شخص کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین ہو گئی اللہ اس ایک کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک شخص رہ جائے منکم عین تطرف، ایک آنکھ کھلی ہو باقی سارے شہید ہو چکے ہوں،
اور وہ ایک قیامت کے دن نظر پیش کرے کہ یا اللہ ساری دنیا تو اجڑ چکی تھی، میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، میں بادل سے ٹکراتا تو کیسے ٹکراتا، میری تو کوئی پاور نہیں تھی. تو حضرت سعد کہتا ہے میرا یہ یقین ہے اس ایک کا وہ بہانہ قبول نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا تو کیوں نہیں ٹکرایا، ایک زندہ رہا، تجھے مر جانا چاہیے تھا، شہید ہو جانا چاہیے تھا. اب سوچو اگر ایک شخص بھی وہ مجرم قرار پائے گا تو آج ہم جو کروڑوں ہیں اور ہمارے زندہ ہوتے ہوئے یہ گستاخیاں کی جاتی رہے اور ان سے بدلہ نہ لیا جائے تو قیامت کے دن کیا ہمارا جواب ہوگا. اتنے 57 اسلامک کنٹریز اور ان کے یہ کروڑوں انسان مسلمان سرکار کے دیوانے اور ساتھ موجود ہوں اور گستاخیاں مسلسل کرتے جائیں اور ان کا ہاتھ نہ روکا جائے اور ان کے سر نہ اتارے جائیں اور درمیان میں مصلحتیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو کل قیامت کے دن کس منہ سے نبی علیہ السلام کے سامنے ہم پیش ہو سکیں گے. میرے محبوب علیہ السلام کا یہ انداز ہمیں اس بات کو، یہ جو حضرت سعد نے چاہتے ہوئے پیغام دیا ہے، اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، جتنے بھی تلخ ماحول میں سے بندہ گزر رہا ہو، اس کا ایمان تب برقرار رہ سکے گا جب وہ ناموس نبی کے لیے ہر قربانی سے دریغ نہیں کرے گا اور اپنا قرض پورا اتار کر کے رہے گا. اس واسطے میں تو یہ سمجھتا ہوں اور اس پیغام کے لیے ہم نے شرق و غرب کے اندر ایک پوری اساسی حیثیت کے ساتھ اس کو اجاگر کیا ہے اور اس پر ابھی ہمارے ذمہ بھی اتنا ہی قرض باقی ہے جتنا ملت کے دوسرے جو سپوت ہیں ان کے ذمہ قرض باقی ہے. لیکن مل جل کر اس قرض کو اتارنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ایسے گستاخ خاکے بنائے اور اس کے بعد وہ اپنی طبی موت مرے تو کل قیامت کے دن ہمارا جواب مشکل ہوگا. ہم کیا بتا سکیں گے؟ وہ اتنی زندگی خود پا گئے اور پھر وہ طبی موت مرے بستر پر. اگر ملت کا کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے ان کے سر اتارے گا تو پوری ملت کا قرض اتر جائے گا. اس واسطے آج بھی حرارت ایمانی وہ ملت کے ہے اور یہ میرا ہی نہیں، ہر مرد با وفا کا اور ہر مرد حر کا اور ہر مومن کا یہ دل کا نغمہ ہے. نبی کے نام پر مٹنا شہادت ہی شہادت ہے، فضائے جیل میں رہنا عبادت ہی عبادت ہے. ہم اس عشق کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے، ہمیں تو نام نامی بھی حرارت ہی حرارت ہے. بدن کی بوٹی بوٹی ہو زباں کڑوی نہیں ہوتی، نبی کے نام میں ایسی حلاوت ہی حلاوت ہے. لگا کے جان کی بازی بتایا ہے یہ عامر نے، جو ان کے راہ میں پگھلے سلامت ہی سلامت ہے. گواہی دے رہی ہیں آج بھی دیواریں برلن کی، گواہی دیتی ہیں اب بھی، گواہی دے رہی ہیں آج بھی دیواریں برلن کی. نہیں ہے خودکشی یہ تو شہادت ہی شہادت ہے. خلد میں مسکراتے ہوں گے عامر سرخرو ہو کر، مگر ہٹلر کے بیٹوں کو ندامت ہی ندامت ہے. اے آصف کلمہ حق کی صدا اپنی ڈیوٹی ہے، سزا اس جرم کی جو ہو شہادت ہی شہادت ہے. حضرت سعد نے جو ہمیں پیغام دیا تھا اس پیغام کے لحاظ سے آج اس دور کے اس اہم مسئلے پر اور کرنٹ ایشو پر ہمیں سوچنا ہے اور اس سلسلہ میں اپنی ڈیوٹی کو پورے کرتے ہوئے ہمیں کچھ لوگوں کا مواخذہ بھی کرنا ہے. اور اس بات کے بیان کیے بغیر میری گفتگو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ رستے بنائے ہیں انہیں اپنے کیے پہ ندامت ہے. یقیناً آج ندامت ہے ان کو کہ جب پوری دنیا میں ایک اٹھا ہے، شورش پر احتجاج اٹھا ہے، خاکوں پر جو احتجاج ہوا ہے، اس احتجاج میں جو روح تھی وہ روح یقیناً امام احمد رضا بریلوی کے عقیدے کی تھی. اس کو ماننا پڑے گا اور کھلے دل سے ماننا پڑے گا. جن لوگوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو شرک کہا تھا، آخر ان لوگوں نے اس کے سٹیکر کیوں چھاپے؟ آج حجاز مقدس کے کونے کونے پہ، دیواروں پر اور دکانوں پر اور کاروں پر اگر یہ لکھا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر شرک تھا تو اب کیسے جائز ہوا، اور اگر شرک نہیں تھا تو پہلے تم نے کیوں جرم کیا؟ اس واسطے اگر آج کہتے ہو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ مستاقون لرؤیا کا یا رسول اللہ نہورنا دون نہرے کا یا رسول اللہ، اگر آج اس کو سمجھتے ہو کہ یہ بولنا ضروری ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ نہ بولنے کی وجہ سے باطل کے حوصلے بڑے ہیں. اگر شروع سے یہ بولا جاتا، پتا چلتا باطل پرستوں کو کہ یہ آج بھی نبی سے وابستہ ہے، آج بھی ان کا تعلق ہے،
آج بھی ان کا گزارا ان کے بغیر نہیں. انہیں پتا چلتا کہ ہم تو آگ کی شعلوں کو دعوت دیں گے اگر ہم ان کے پیغمبر کے خاکے بنائیں گے. یہ غلطی ہے. یہ سجدہ صاحب نکالنا چاہیے ان کو کلمہ پڑھ کے اپنے اس جرم پر جو انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو شرک کہا تھا اور اب اس کے نعرے لکھے ہیں اجازت مقدس میں موجود ہیں اور باقی بھی ہر جگہ تم نے دیکھا ٹی وی کی سکرین پر. اگر بیت المقدس کے سامنے سے ریلی گزری تھی تو اجتماع بیت المقدس کا تھا اور نعرہ اس میں بریلویوں کا تھا لبیک یا رسول اللہ. تو یہ کسی کی بھول ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جو ایک اس جگہ پہ پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہیں. نہیں بریلویت تازہ پھولوں کی مہک کا نام ہے اور جو دنیا میں جہاں بھی ایمان کا گلشن ہے اس مہک کو اسی نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب قدس کی ریلی ہو, استنبول کی ریلی ہو, مصر کی ریلی ہو, مراکش کی ریلی ہو, ہر ریلی کا نعرہ وہی ہے جو ہمارا نعرہ ہے. تو اس نعرے کو جن لوگوں نے گھٹن میں بھی محفوظ رکھا اور اپنی روح سے اس کی حفاظت کی ہے تو ماننا پڑے گا. اگر آج باطل کے خلاف اگر ان کو حرارت محسوس ہوئی ہے تو وہ عقیدہ تھا جس عقیدے پہ اہل سنت نے پہرا دیا ہے. اور ان لوگوں کی طرف سے خرابی تھی کہ دن رات انہوں نے درس دینے میں کوئی حد نہ چھوڑی, کسر نہ چھوڑی, یہ کہنے میں کہ نبی بس داغ دینے ہی آئے تھے اور حسبن اللہ کہہ کے کہ جس کا تعلق تو ابو جہل کے مقابلے میں تھا کہ اللہ فرمانا محبوبی نے کہو ابو جہل کی کوئی ضرورت نہیں, میرے اللہ کافی ہے میرے لیے. اور انہوں نے اس کو پیغمبر کے مقابلے میں پڑھنا شروع کیا ہوا تھا. حسبن اللہ کو پیغمبر کی اپوزیشن بنایا ہوا تھا کہ اب نبی کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کافی ہے. تو پھر آپ بتاؤ نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو پتا چلا یہ غلط سوچ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہہ رہے تھے بس ڈاک دے کے چلے گئے, اب ان کا کیا ہے پیچھے. نہیں, ان کے بغیر ایک منٹ بھی زمین کا نہیں بہ رہ سکتا, آسمان باقی نہیں رہ سکتا, ایمان نہیں رہ سکتا. اس واسطے ان لوگوں کو اب طائر ہونا چاہیے اور اس رستے پہ آنا چاہیے جو واعتصموا بحبل اللہ کا ہے. اللہ کی اس رسی کو پکڑ لیں ولا تفرقوا اور پھر ہم سے آگے پیچھے نہ ہو. یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. یہاں یہ بات بھی ہر ذی عقل انسان اس کو مانے گا. خاکوں میں گستاخی ہوئی تو کیا تھا؟ لکیریں بنی ہوئی تھی. ایک شخص کاغذ پہ اس ذات کی مثل بنانے پہ تل گیا جس کی مثل رب نے نہیں بنائی. گستاخی ہو گئی کہ تم نے یہ کاغذ پہ لکیریں کیوں بنائی. ساری دنیا اٹھی اگرچہ اس میں کچھ الفاظ بھی بعد میں یعنی دماغ میں بم وغیرہ نصب کیا گیا یہ باتیں ہیں لیکن اصل گستاخی خاکہ بنانا ہی ہے. جب فلپ اٹی نے سیرت کی کتاب لکھی تھی اور نبی علیہ السلام کو معراج کی طرف جاتے دکھایا تھا کہ سواری پہ بیٹھے ہیں اور جبریل نے نکیل پکڑی ہوئی ہے تو ساری دنیا نے کہا کہ یہ تم نے گستاخی کی ہے شان رسالت میں. جب اللہ ان کی مثل کوئی نہیں پیدا کرتا تو تم نے تصویر کیسے بنائی ہے؟ تو ایک ہے کاغذ پر لکیریں بنانا اور وہ لکیریں یہ بولنے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی مثل ہیں. اگر مثل نہ کہا جائے تو کوئی لکیریں بنتی رہتی ہیں, کوئی احتجاج ہوتا. ان لکیروں پر احتجاج کیوں ہوا کہ ان لکیروں کو ہمارے نبی علیہ السلام کی مثل کہا گیا. دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ بنانے والے نے کہہ دیا ہے کہ یہ لکیریں مثل ہیں. اب خود مجھے تم فتوا دو, یہ تم میں سے ہر بندہ فتوا دے سکتا ہے. ایک ہے کسی کی لکیریں بنانا کاغذ پر اور ایک ہے منہ سے اس کو گالی دینا. تو کیا منہ سے بولنا بڑا جرم ہے یا لکیریں بنانا بڑا جرم؟ لکیریں تو کوئی سمجھے گا, دماغ ہوگا, اس کے بعد جا کے بات بنے گی, خاکہ پورا ہوگا اور پھر گستاخی نکلے گی اور زبان سے فوراً لفظ بنیں گے اور گستاخی بن جائے گی. فتوا تم سے یہ پوچھ رہا ہوں, اگر کاغذ میں لکیریں بنا کے ان کو سرکار کی مثل کہا جائے تو گستاخی ہے, تو جو خود اپنے منہ سے کہے کہ میں مثل ہوں تو یہ گستاخی کیوں نہیں؟ کاغذ پہ اگر لکیریں بنے تو یہ گستاخی ہے اور ایک بندہ خود جیتا جاگتا منہ سے کہے کہ میں ان کی طرح ہوں تو یہ کیا چھوٹی گستاخی ہے؟ کوئی بندہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکے گا اگر کاغذ پر بے جان خاکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں خاموش لکیریں توہین ہے تو چلتا پھرتا 6 فٹ کا ایک بندہ جو منہ سے کہتا ہے کہ میں ان کی مثل ہوں, اس نے کتنی بڑی گستاخی کی. اس واسطے میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. اگر یہ سمجھو گے کہ یہ لوگ کوئی ناموس رسالت پہ پہرا دے سکتے ہیں تو یہ بھول ہے. نہیں, رستے ان کے بنائے ہوئے ہیں, قادیانیوں کے لیے ہو یا ڈینش کمینوں کے لیے ہو. ان لوگوں نے یہ
دھندا بنا رکھا ہے اور کوئی کام ہی نہیں. یہ توحید ہے, یہ درس قرآن ہے, یہ تبلیغ ہے اور یہ ختم بخاری ہے کہ جب تک اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی مثل نہ کہہ لے اس وقت تک چین ہی نہیں آتا. اور اس سے ان لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے کہ جو روز آپ خود اپنی مثل کہتے رہتے ہیں, ہم کہہ دیں گے تو کیا ہوگا. ان کو پتا چلا کہ یہ مثل کہنے والے اس امت کے 2 نمبر کا طبقہ ہے. اصل وہ ہے جو ان کی مثل کسی کو نہیں مانتے. تب احتجاج ہوا, ورنہ ان کو جو خود مثل بنے, کاغذ کی مثل پر کیا اعتراض ہونا چاہیے تھا. منہ چھپانے کے لیے اٹھے اور پھر وہ وقتی صلاح اپنی مسلطیں تھیں, سیاستیں تھیں اور پھر چپ ہو گئے. ہمارا یہ مشن, یہ آئندہ بھی اور باطل کے لیے ہمیشہ ہم قرآن و سنت کی ان تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ ہیں. ہم نے آج ہی نہیں, ہم نے صوفہ سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک ہم نے یہ کہا ہے کہ محبوب نام کی مثل اللہ پیدا کر ہی نہیں سکتا. یہ مسئلہ اٹھا تھا بڑے صغیر میں, جب ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ چاہے تو یک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. تو اس پر امام فضل خیر آبادی نے کتاب لکھی تھی اور کہا تھا کروڑوں کیا اللہ ایک بھی نہیں کر سکتا. تم کہتے ہو رب چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. اسماعیل دہلوی نے کہا تھا, اگر امام فضل خیر آبادی نے کہا تھا کروڑوں کیا اللہ ایک بھی پیدا ان جیسا نہیں کر سکتا, تو اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, تو کیا ایک بندہ نہیں بنا سکتا. تو میرے امام نے کہا تھا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اس کا معنی تو پڑھو. اگر ہر چیز سے مراد ہر شے ہے تو پھر کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے. تو جب اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا تو پتا کیا چلا کہ دوسرا اللہ بنانے پہ قدرت نہیں رکھتا. تو کیوں جس بات میں اللہ کی الوہیت پر اعتراض لازم آتا ہو اللہ وہ کام کرتا ہی نہیں ہے, تو میرے امام کہنے لگے اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مثل نہیں بنا سکتا. کیوں؟ اگر بنائے گا تو ہم پوچھتے ہیں وہ جو بعد میں بنے گا وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر وہ خاتم النبیین نہیں ہے تو وہ محمد نہیں ہے. وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہے تو پھر وہ مثل نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر اللہ کا کلام جھوٹا ہو جائے گا. کیونکہ خاتم ایک ہی ہو سکتا, دو نہیں ہو سکتے. آخری ایک ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے. ایک مرتبہ سرکار ہمارے آقا کو آخری کہے اور پھر کسی اور کو بنا کے لے آئے تو اللہ کے کلام میں جھوٹ لازم آ جائے گا. کیونکہ میرا رب جھوٹ سے پاک ہے تو وہ دوسرا محمد بنانے سے بھی پاک ہے. اس واسطے یہ عقیدہ شروع سے رہا ہے اور اس کی برکتیں ہیں. اس کی وجہ سے آج بھی یہ ناموس رسالت کا دفاع کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں. اگر اس قانون کو قانون بین الاقوام کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس اس کے بھی دلائل موجود ہیں. رب ذوالجلال کے قرآن کو پڑھ لیں, عقلی دلائل کو دیکھ لیں. اگر کوئی اقوام متحدہ کے فورم پر ہم سے بات کرنا چاہتا ہے ہم انشاءاللہ اقوام کے قانون سے بھی اس کو ثابت کریں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین سب سے بڑا جرم ہے. اس واسطے کہ قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, ان سے کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو. منافقین سے کہا گیا, اس وقت فساد کس چیز کو کہا گیا تھا؟ کیا وہ فائر کر رہے تھے؟ کیا وہ بندوں کو قتل کر رہے تھے؟ کیا وہ منافقین اس وقت کوئی ایٹم بم چلا رہے تھے؟ نہیں. فساد کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی توہین کرتے تھے. تو توہین رسالت فساد فی الارض ہے. اور کوئی مہذب سوسائٹی لے لو جو سوسائٹی کی انگیزڈ کام ہو اس کی کوئی سوسائٹی بھی اجازت نہیں دیتی. لہذا پوری بین الاقوام میں جہاں جہاں بھی کوئی سیولائزیشن ہے, کوئی معاشرہ ہے, اگر وہ رائٹ پاتھ کے ڈاکومنٹس پڑھنا چاہتے ہیں انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی سوسائٹی برقرار تب رہ سکتی ہے جب فساد فی الارض نہ ہو, اور فساد فی الارض سے بچایا تب جا سکتا ہے جب نبی علیہ السلام کی توہین سے لوگوں کو روکا جا سکے. لہذا پوری کائنات میں کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی حکومت ہو, اس کا اولین قانون یہ ہوگا کہ اگر زمین بچانی ہے تو اللہ کے محبوب کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو سرکار کے حوصلے ہیں, ورنہ کوئی مثال ایسی نہیں
کہ جب کسی نے پیغمبر سے متھا لگایا ہو اللہ نے ان کو الٹا نہ کیا ہو. سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو, جہاں بھی اللہ سے جو کچھ کرتے رہے اللہ ان کو برداشت کرتا رہا, مگر اللہ کے پیغمبروں سے جن لوگوں نے بغاوتیں کی اللہ نے پیغمبروں کی عزت کے لیے ان لوگوں کی بستیاں الٹ دی. تو آج اگر صدیوں سے ایسا نہیں ہوا تو کیوں درمیان میں ہمارے نبی علیہ السلام ہے. اللہ کی رحمت جب غضب جوش میں آتا ہے تو سامنے سرکار ہے کہ اللہ زمین پہ میں ہوں, کوئی نہیں, بدبخت کرتے ہیں تو کرتے رہے, زمین پہ میں ہوں, اس کو الٹا نہیں ہونے دینا چاہیے. اور اگر سرکار تنگ آ کے ہٹ گئے تو بچے گی کیسے؟ اس واسطے ہم ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ میرے نبی کو بیزار نہ کرو. وہ گنبد خضرا کے مکین اگر ایک منٹ کے لیے مخلوق اور خالق کے درمیان سے ہٹ گیا ہے اور کہا اللہ جو مرضی کر لے ان سے, تو پھر کون بچے گا؟ اس واسطے پوری کائنات میں امن کی ضمانت ہے ناموس رسالت کا تحفظ, اور اس وقت یہ تحفظ برقرار رہے گا تو پھر خالق کائنات جل جلالہ امن بھی لوگوں کو پورا عطا فرمائے گا. یہ موضوع یقیناً بہت طویل ہے اور اس کا کافی حصہ ابھی تک میں اس کو تو چھوڑ رہا ہوں باس کے طوالت کی وجہ سے. اپنی گفتگو جو ہے وہ اسی پیغام پہ ختم کرنا چاہتا ہوں جو آج کے حالات میں ہر مومن صالح کے دل کی آواز ہے, اور جتنے بھی سخت سے سخت حالات ہوں ان کے مقابلے میں ایک مومن کی جو حقیقی آواز ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ ناموس رسالت یہ کرسی کا معاملہ نہیں, یہ آیت الکرسی کا معاملہ ہے, اور یہ ایوانوں کا معاملہ نہیں, یہ ایمانوں کا معاملہ ہے. اس واسطے ہمیں اس کے لیے پوری طرح حساس ہونا ہے اور اپنی جو قرض کے لحاظ سے ڈیوٹی ہے اس کو ادا کرنا ہے. اقبال کہتے ہیں وہ ہوئی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. آج زندگی بچانے کے لیے اگر چپ کر جائے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کل ایمان ہمارا ساتھ نہیں دے گا. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی, میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سخت یہ خارا. وہ چنگاری خسو خاشاک میں کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا. رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک, مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.